بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث کا آج سبق نمبر 28 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے صحیح لذاتی کی بحث۔ آج کے سبق میں ہم صحیح لذاتی کے بارے میں تفصیل ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے سبق میں یعنی سبق نمبر 27 میں ہم نے حدیث غریب کے بارے میں تفصیل ذکر کی تھی، جس میں غریب کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی اور حدیث فرد کا تعارف اور فرد اور حدیث غریب میں فرق اور غریب کی اقسام، غریب مطلق، غریب نسبی اور اس کی قسمیں۔ اس طرح غریب کی ایک اور قسم غریب المتن اور غریب السند کے بارے میں تعارف کی بیان کیا تھا، اور ساتھ ساتھ ہم نے غریب حدیث کے مقامات یعنی مزان اور حدیث غریب پر کتابوں اور حدیث غریب کے حکم کے بارے میں تفصیل ذکر کی تھی۔ گزشتہ 4 اسباق میں ہم نے حدیث کی ایک تقسیم مکمل بیان کی، جس میں روات کے تعداد کے اعتبار سے ہم نے حدیث کی تقسیم بیان کی تھی، اور اس کی بنیادی 2 قسمیں تھیں، متواتر اور خبر واحد، اور پھر متواتر کی 2 قسمیں لفظی اور معنوی، اور خبر واحد کی 3 قسمیں تھیں، مشہور، عزیز اور غریب، اور پھر غریب کی اقسام ہم نے ذکر کی تھی، فرد مطلق یا فرد نسبی۔ آج کے سبق میں ہم حدیث کی قبولیت اور عدم قبولیت کے اعتبار سے تقسیم ذکر کریں گے۔ تو حدیث کی قبولیت اور عدم قبولیت کے اعتبار سے یعنی حدیث مقبول اور حدیث مردود کے اعتبار سے حدیث کی جو تقسیم ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ تو حدیث کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں، ایک حدیث وہ اور ایک وہ جو ناقابل قبول ہو، جس کو عربی میں مردود کہتے ہیں۔ پھر جو مقبول حدیث ہے اس کے آگے 2 قسمیں ہیں، صحیح اور حسن، اور پھر صحیح کی 2 قسمیں ہیں، صحیح لذاتی اور صحیح لغیری۔ حسن کی 2 قسمیں ہیں، حسن لذاتی، حسن لغیری۔ تو اگلے جو اسباق ہیں ہم اس میں حدیث مقبول کی جو اقسام ہے اس کے بارے میں تفصیل ذکر کریں گے، صحیح لذاتی، صحیح لغیری، حسن لذاتی، حسن لغیری۔ تو آج کے سبق میں ہم بنیادی طور پر صحیح لذاتی کے بارے میں تفصیل ذکر کریں گے۔ باقی جو غیر مقبول حدیث ہے اس کی پھر آگے 2 بڑی قسمیں ہیں، ایک ضعیف اور ایک موضوع، اور پھر جو ضعیف حدیث ہے اس کی پھر آگے 2 قسمیں ہیں، ایک وہ ہے کہ سند میں راوی گرا ہوا ہو، اور ایک یہ ہے کہ سند میں راوی موجود ہو لیکن وہ مجروح ہو، اور پھر اس کے آگے کئی اقسام بنتی ہے۔ انشاءاللہ یہ آگے تفصیل کے ساتھ آ جائے گا۔ سب سے پہلے ہم حدیث مقبول اور حدیث مردود کی تعریف ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ علامہ محمود طحان صاحب فرماتے ہیں، قوت اور ضعف کے اعتبار سے خبر احاد کی تقسیم۔ خبر احاد خواہ مشہور ہو یا عزیز ہو یا غریب، اپنی قوت اور ضعف کے اعتبار سے 2 قسموں میں تقسیم ہوتی ہے، مقبول اور مردود۔ مقبول وہ خبر جس کی خبر دینے والے کا صدق غالب اور راجح ہو، یا جس کے راویوں کا صدق ان کے کذب پر راجح اور غالب قرار دیا گیا ہو۔ یعنی مقبول حدیث اس کو کہتے ہیں کہ غالب گمان یہ ہو کہ یہ حدیث ٹھیک ہے۔ اور مقبول حدیث کا حکم کیا ہے؟ تو مقبول حدیث کا حکم یہ ہے کہ اس سے دلیل پکڑنا اور اس پر عمل کرنا واجب ہے، یعنی اس سے کے ذریعے سے احکامات ثابت ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری قسم مردود ہے۔ مردود حدیث اس کو کہتے ہیں جس کے خبر دینے والے کے صدق کو غالب اور راجح نہ کہا گیا ہو، یعنی غالب گمان یہ ہے کہ یہ جو راوی ہے یا یہ جو خبر ہے یہ صدق والا نہیں ہے اور درست نہیں ہے۔ مردود حدیث کا حکم کیا ہے؟ تو اس سے نہ مسئلے کے لیے استدلال کیا جا سکتا ہے اور نہ اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ اوپر بتایا، حدیث مقبول کی پھر آگے 4 قسمیں بنتی ہے، صحیح لذاتی، صحیح لغیری، حسن لذاتی اور حسن لغیری۔ ہم آگے تفصیل کے ساتھ ان کا تعارف کرائیں گے۔ ان میں سے سب سے پہلے چنانچہ فرماتے ہیں، خبر مقبول اپنے مراتب کے مختلف ہونے کے اعتبار سے 2 بڑی اور بنیادی قسموں میں تقسیم ہوتی ہے، صحیح اور حسن۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں، لذاتی اور لغیری۔ اس طرح مقبول کی 4 قسمیں بنتی ہے، صحیح لذاتی، حسن لذاتی، صحیح لغیری، حسن لغیری۔ اب ان قسموں کی تفصیل ذکر کی جاتی ہے۔
صحیح لذاتی ہی کی تعریف اور تشریح۔ صحیح لذاتی ہی کی تعریف لغوی اعتبار سے تو صحیح یہ سقیم کا الٹ اور متضاد ہے، اور صحیح کا جو اطلاق ہوتا ہے یہ اجسام پر ہوتا ہے، یعنی جو آدمی تندرست ہو اور صحیح ہو تو اس کو صحیح کہتے ہیں، لیکن حدیث پر یا دوسرے معانی پر اس کا مجازن اطلاق ہوتا ہے۔ حدیث صحیح کی اصطلاحی تعریف جس کی سند متصل ہو اور اس کے روایت کرنے والے راوی اول تا آخر عادل اور ضابط ہو اور شاذ یا معلل نہ ہو۔ تو بہرحال حدیث صحیح لذاتی ہی میں 5 شرائط ہیں۔ نمبر 1 سند متصل ہو، نمبر 2 راوی عادل ہو، نمبر 3 راوی ضابط ہو، اور نمبر 4 شاذ نہ ہو، اور نمبر 5 معلل نہ ہو۔ 3 چیزیں موجود ہو اور 2 چیزیں نہ ہو۔ اس کی تشریح اب کرتے ہیں۔ سند کا متصل ہونا، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے راویوں میں سے ہر راوی نے اول تا آخر اپنے سے اوپر والے راوی سے مباشرتاً یعنی ملاقات کر کے حدیث اخذ کی اور لی ہو۔ راویوں کا عادل ہونا، یعنی اس کے راویوں میں سے ہر راوی مسلمان بالغ عاقل ہو، فاسق اور فاجر نہ ہو، اور مروت کے خلاف چلنے والا نہ ہو، مروت کو پامال نہ کرتا ہو۔ تیسرے نمبر پر راویوں کا ضابط ہونا، یعنی اس کا ہر راوی مکمل ضبط اور حافظے والا ہو، خواہ سینے میں محفوظ کرتا ہو یا کتاب میں لکھ کر محفوظ کرے۔ اور نمبر 4 شاذ نہ ہو، یعنی وہ حدیث شاذ نہ ہو۔ شاذ یہ ہے کہ ثقہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ یا جماعت ثقات کی مخالفت کرے۔ نمبر 5 وہ حدیث معلول نہ ہو، یعنی اس میں کوئی علت نہ ہو، اور علت یہ ہے کہ ایسا مخفی اور پوشیدہ سبب جو حدیث کی صحت میں عیب پیدا کرتا ہو، جبکہ حدیث کا ظاہر ایسی علت اور سبب سے محفوظ معلوم ہو۔ تو بہرحال ہم نے صحیح لذاتی کی تعریف کی اور اس کی تشریح بھی کی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ سند متصل ہو، یعنی ہر راوی دوسرے سے روایت اس نے براہ راست کی ہو، اس سے روایت سنی ہو۔ عادل ہو، یعنی راوی جو ہے وہ فاسق نہ ہو اور گناہ کبیرہ میں ملوث نہ ہو، اور اس طرح خلاف مروت کام نہ کرتا ہو۔ بعض ایسے کام ہوتے ہیں جو شرعی اعتبار سے جائز ہوتے ہیں لیکن وہ اخلاقی اعتبار سے برے سمجھے جاتے ہیں، تو اس سے بھی محفوظ ہو۔ ضابط کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو یاد کرے اس کو اچھی طریقے سے اپنے پاس محفوظ کرے، اور شاذ نہ ہو یہ مطلب ہے کہ دوسرے جو ثقہ راوی ہے ان سے الگ طریقے سے نقل نہ کرتا ہو، اور معلول نہ ہو، یعنی علت خفیہ اس میں نہ ہو۔ اور علت خفیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی عیب اس میں موجود نہ ہو جو نہ ہے لیکن حقیقت میں وہ عیب ہوتی ہے۔ آگے ہم صحیح لذاتی کی مثال بھی ذکر کرتے ہیں، پھر صحیح لذاتی کا حکم بھی بیان کرتے ہیں، اور یہ بات بھی ذکر کریں گے کہ صحیح لذاتی سے یقینی طور پر قبولیت ثابت ہوتی ہے کہ نہیں، یعنی صحیح لذاتی یقینی طور پر مقبول ہے یا نہیں۔ تو صحیح لذاتی کی مثال انہوں دے دی ہے، جیسے کہ ایک حدیث ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح میں درج کی ہے۔ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عبداللہ بن یوسف نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی مالک نے، وہ ابن شہاب زہری سے بیان کرتے ہیں، وہ محمد بن جبیر ابن مطعم سے، وہ اپنے باپ جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نماز مغرب میں سورہ طور کی قرات کر رہے تھے۔ یہ بخاری شریف کتاب الاذان میں ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے کیونکہ اس کی سند متصل ہے، کیونکہ اس کے ہر راوی نے اپنے استاد سے سنا ہے۔ رہی مالک ابن شہاب اور ابن جبیر کے عنانے کی تو وہ اتصال پر محمول ہے، کیونکہ یہ مدلس نہیں ہے، گویا کہ مدلس کی عنعنہ مردود اور غیر مدلس کی مقبول ہوتی ہے۔ یہ انشاءاللہ آگے بحث آ جائے گی۔ عنعنہ اس کو کہتے ہیں کہ عن سے روایت کرنا، اور مدلس اس کو کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں تدلیس ثابت ہو۔ تو انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے کہ جو راوی مدلس ہو وہ عن کے ساتھ روایت نہیں کرے گا۔ تو چونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ابن شہاب زہری اور ابن جبیر یہ مدلس نہیں ہے، لہٰذا ان کا عن کے ساتھ روایت کرنا درست ہے۔ اس کے بعد اگر اس سند کے روات کے بارے میں ہم دیکھ لیں تو تمام راوی عادل ہے، ضبط کے بارے میں دیکھ لیں تو تمام راوی ضابط ہے۔ اب ان میں سے ہر راوی کے بارے میں مختصر حالات ذکر کرتے ہیں۔
سب سے پہلے راوی جو ہے وہ عبداللہ بن یوسف ہے. ان کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ یہ ثقۃ متقن، ثقہ ہے اور پکے طریقے سے روایت یاد کرنے والا ہے. مالک ابن انس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے امام حافظ، یہ حدیث میں امام ہے اور حافظ اور ضابط ہے. ابن شہاب زہری کے بارے میں جرح و تعدیل کی کتابوں میں لکھا گیا ہے فقیہ حافظ متفق علی جلالتہ و اتقانہ، یہ فقیہ بھی ہے، حافظ الحدیث بھی ہے اور ان کی عظمت اور پختگی پر اتفاق کیا گیا ہے. اس طرح محمد ابن جبیر کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ثقہ ہے. جبیر ابن مطعم کے بارے میں لکھا ہے صحابی ہے، لہذا اس سند کے تمام راوی ثقہ اور عادل اور کامل الضبط ہے اور سند متصل بھی ہے. پھر یہ حدیث شاذ بھی نہیں ہے کیونکہ ان راویوں میں سے کسی نے بھی اپنے سے زیادہ قوی کی مخالفت نہیں کی ہے. اور پانچویں جو شرط ہے کہ اس میں علت خفیہ بھی نہیں ہے، لہذا معیوب بھی نہیں ہے. صحیح لذاتہ کا حکم کیا ہے؟ تو حکم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس پر عمل واجب ہے اور اس کے وجوب عمل پر محدثین اور معتمد اصولی اور فقہا کا اجماع ہے اور یہ شرعی دلائل میں سے ایک حجت ہے اور مسلمانوں کے لیے اس پر عمل ترک کرنے کی گنجائش نہیں ہے. آخر میں ایک مفید بات یہ ذکر کرتے ہیں کہ جب محدثین کسی حدیث کے بارے میں یہ کہے کہ یہ حدیث صحیح ہے تو اوپر ہم نے بیان کیا کہ اس پر عمل واجب ہے، لیکن عمل کے واجب ہونے کے ساتھ ساتھ ہم ذہن میں یہ بات بھی رکھیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہ ہو، کیونکہ اس حدیث پر جو ہم نے صحیح ہونے کا حکم لگایا ہے یہ اپنے اصول کے مطابق اس کے صحیح ہونے کا حکم لگایا ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ سند متصل بھی ہے، راوی بھی تمام عادل ہے، تو لہٰذا انہوں نے جو بات نقل کی ہے وہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. لیکن یہ ہم ظن غالب کے طور پر کہیں گے، بالکل یقینی طور پر بالجزم یہ کہنا کہ یہ حدیث نفس الامر میں صحیح ہے یہ ضروری نہیں، یہ بات یقینی طور پر نہیں ہے. اگرچہ عملی طور پر اس بات کا کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ جب حدیث صحیح ہے اور اوپر ہم نے بتایا کہ اس پر عمل واجب ہے، لیکن ہمارے اس احتیاطی بات کی وجہ سے یہ فائدہ ہوگا کہ اگر مثلا کوئی اس حدیث کا انکار کرے تو اس کے نتیجے میں ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کافر ہے اور اس پر سخت حکم نہیں لگائیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس حدیث میں چونکہ گنجائش ہے کہ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یقینی طور پر ثابت نہیں ہے، لہٰذا اس پر ہم کفر کا حکم لگائیں گے نہیں. جیسے کہ آپ کے سامنے گزر چکا ایک متواتر حدیث ہے، تو متواتر حدیث کا جو منکر ہے وہ کافر ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد کی جو حدیث ہے چونکہ اس میں گنجائش ہوتی ہے تو لہٰذا اس کے منکر پر کفر کا حکم نہیں لگاتے. باقی عملی طور پر چونکہ اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے، اور یہ تو پیچھے ہم نے بیان کیا کہ مقبول حدیث کی جو تمام اقسام ہیں، چاہے وہ صحیح لذاتی ہو، صحیح لغیری ہو، حسن لذاتی ہو، حسن لغیری، ان تمام سے احکامات ثابت ہوتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک گنجائش کی بات اس میں محدثین بیان کرتے ہیں. چنانچہ کہتے ہیں محدثین کا یہ کہنا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ مذکورہ 5 شرطیں اس حدیث میں ثابت ہے. یہ مراد نہیں کہ نفس الامر میں بھی اس کی صحت قطعی اور یقینی ہے، کیونکہ ثقہ سے غلطی اور بھول کا وقوع ممکن ہے. اور اسی طرح محدثین کا یہ کہنا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس میں صحیح کی مذکورہ 5 یا بعض شرائط ثابت نہیں ہیں، نہ کہ نفس امر میں جھوٹ ہے، کیونکہ بہت سے غلطیاں کرنے والوں سے بھی درست بات کہنے کا امکان موجود ہے. یہ بات تدریب راوی میں اور اس کے علاوہ اصول حدیث کی تمام کتابوں میں تقریباً موجود ہے. بہرحال آج کے سبق میں ہم نے قبولیت اور عدم قبولیت کے اعتبار سے حدیث کی تقسیم ذکر کی، اور اس میں حدیث مقبول اور حدیث مردود کی تعریفات ذکر کی، اور پھر حدیث مقبول کی جو اقسام ہے 4، صحیح لذاتی، صحیح لغیری، حسن لذاتی، حسن لغیری، اس کو اجمالاً ذکر کیا، اور پھر صحیح لذاتی کی تفصیلی تعریف اور تشریح ہم نے کی، اور مثال بھی ذکر کی اور حکم بھی بیان کیا، اور آخر میں یہ بھی ذکر کیا کہ صحیح لذاتی ہی سے جو مقبولیت ثابت ہوتی ہے یا قبولیت ثابت ہوتی ہے یہ یقینی طور پر ہوتی ہے یا نہیں. اگلے سبق میں ہم حدیث صحیح لذاتی ہی کے مراتب ذکر کریں گے.